بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اشفاق کہتے ہیں۔ میرا تعلق حنزہ گلگت بلتستان سے ہے۔ پروفیشن کے حساب سے میں ایک ایسوسیٹ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، چارٹرڈ گلوبل مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ اور سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ گزشتہ تقریباً 18-19 سالوں سے میرا تعلق اکاؤنٹنگ، فائنانس اور بریک آفس آپریشنز کے ساتھ ہے۔ اس وقت گلگت میں ایک ملٹی ملین ڈالر کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اکاؤنٹنگ، فائنانس اور بیک آفس آپریشنز کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ حنزہ کی اگر بات کی جائے تو آج کل ایک ہی موضوع ہے جو کہ زبان زد خاص و عام ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ؟ جی ہاں، ویل انٹل ایپ۔ تو جب اتنی ساری باتیں ہو چکی ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ وائی ناٹ مائی ٹو سینٹس ایز ویل۔ پروفیشنل اکاؤنٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سبق سب سے پہلا ہم اپنے ینگ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس کو سکھاتے ہیں وہ ہوتا ہے ایتھیکل اینڈ پروفیشنل کنڈکٹ۔ کیوں؟ ماضی میں پروفیشنل اکاؤنٹنگ کے اس شعبے میں ایسے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں جہاں پہ ان ایتھیکل اور ان پروفیشنل کنڈکٹ کی وجہ سے ملٹی ملین ڈالر کی کمپنیاں ایسے ڈوب گئیں جیسے ان کا کبھی وجود تھا ہی نہیں۔ ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے۔ ایسی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز اور ان کے آڈیٹرز 24 سال کی سزائیں ہوئی انہیں، اور آخری خبریں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان صاحبان نے تقریباً 14 سال کی اپنی سزائیں کاٹ کے رہا ہوئے تھے، لیکن اب ظاہر ہے کہ معاشرے میں ان کی وہ حیثیت تو ظاہر نہیں رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کا پیسہ انوالو ہو تو پروفیشنل ایتھکس سب سے پہلے آتی ہیں۔ پیسے کو سنبھالنا، پیسے کو ڈیل کرنا بڑا ہی نازک کام ہوتا ہے۔ ویل انٹل ایپ کی طرف واپس آتے ہیں۔ ویل انٹل ایپ اب تک تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی کہ ایک پیرامڈ اسکیم۔ پیرامڈ اسکیم کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوست منصور کریم کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے۔ بات میں کر رہا تھا ایتھکس کی۔ میں صرف ایک پہلو سے آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک پہلو سے ذرا اس پہ غور فرمائیں اور ذرا ٹھنڈے دل سے، صبر سے، تحمل سے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، میری بہن میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے آ کے کہنے لگی کہ اشفاق بھائی، میں ویل انٹل نام کی ایک بڑی زبردست ایپ سے آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہوں۔ یہی کوئی اراؤنڈ 30,000 روپے کی انویسٹمنٹ ہے۔ آج کل 30,000 روپے کیا بیچتے ہیں؟ پلیز انویسٹ کیجئے، اس سے انسینٹیو مجھے بھی ملے گا، اور آپ جب کسی اور کو ریفر کریں گے تو آپ کو بھی انسینٹیو ملے گا۔ اور اس کی سکسیس سٹوریز جو ہیں ان کے اوپر بڑا ہی جو ہے وہ زور دیا کہ اس میں لوگ لاکھوں کما چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کما چکے ہوں گے، خوشی ہے مجھے، جو اس میں کما چکے ہیں ان کے لیے میں خوش ہوں۔ تاہم 2 منٹ کے لیے اب میں ایک مفروضے پہ آپ کی ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ فرض کر لیجئے میں وہ آخری انویسٹر ثابت ہوتا ہوں جو کہ اس پیرامڈ کے ٹوٹنے، اس ببل کے پھٹ کے ختم ہو جانے کا ایک آخری انویسٹر ثابت ہوتا ہوں، اور اس سے پہلے میں یعنی کہ مثال کے طور پہ اپنی بیگم کو بھی جو ہے وہ انویسٹ کرا چکا ہوں اپنے ریفرنس سے۔ تو جب یہ پیرامڈ ٹوٹے گا، ختم ہوگا، جب یہ ببل برسٹ ہو جائے گا، تو کیا میری بیگم مجھ سے آگے گلہ نہیں کرے گی کہ میں آپ کے ریفرنس سے میں نے انویسٹ کیے تھے یہی کوئی 30,000؟ رقم تو اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن سرتاج یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اب اس کے جواب میں اپنی بہن کے پاس دوڑا چلا جاتا ہوں اور اس سے گلہ کرتا ہوں کہ میرا خون ایسے سفید ہو جائے گا
میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یہ کیا کیا تم نے؟ بات تو 30,000 کی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اور یہ سلسلہ جب ختم ہوگا تو گھوم پھر کے ان پہ ہی ختم ہوگا جو بہت کما چکے ہیں۔ تو 2 منٹ کے لیے میں آپ کی ایتھکس کے اس نرو کو ٹیپ کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سوچئے کہ جب ساری انگلیاں آپ کی طرف اٹھیں گی، جب سارے گلے شکوے آپ سے کیے جائیں گے کہ آپ نے تو اچھا خاصا کما لیا، آپ تو بہت امیر ہو گئے، ہمیں کیا ملا؟ رقم تو چھوٹی سی ہے لیکن ڈوب تو گئی۔ ایسی صورت میں ایتھیکلی آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے؟ آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ فوڈ فار تھاٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔